बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान रेलवे और ट्रेन की कहानी तो बहुत पुरानी है। 1830 के इर्द गिर्द जब अंग्रेज़ ने बरसगीर पाक व हिंद में इन लोगों को, यहाँ के मकामी लोगों को ये तोहफ़ा दिया, तो उस वक्त अंग्रेज़ को यहाँ के बाशिंदों से मोहब्बत नहीं थी। ये ट्रेन का निज़ाम उनकी मईशत के निज़ाम का इंजन था और उन्हें इसकी ज़रूरत थी। सवाल ये कि ट्रेन के निज़ाम की आज हमें कितनी ज़रूरत है। यकीनन है, लेकिन हम इसको पायदार तरीके से ना चला पा रहे हैं और ना इसको हम इस्लाहात की तरफ लेके जा रहे हैं। और हमारी सूरत हाल एक ऐसे शख्स की है जिसके सर पर एक भारी पत्थर है और वो दलदल में खड़ा है। पत्थर वो उठाकर एक तरफ नहीं रख सकता और दलदल से वो निकल नहीं सकता। तो क्या सूरत हाल होगी हमारी मुस्तकबिल में अगर हम इस इदारे का कुछ तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे और इस इदारे को कुछ इस्लाहात की तरफ नहीं लेके जाएंगे और इसकी अगर निजकारी नहीं करेंगे। हमें इस बात का जायज़ा लेना है कि क्या रेलवे की निजकारी ज़रूरी है या नहीं। तो हमारे मसाइल क्या हैं, हम अपने ट्रेन के निज़ाम को कहाँ देखना चाहते हैं। अगर हम इस निज़ाम को बैनुल-अक़वामी ट्रेन के निज़ाम से मुआवज़ना करें तो बड़ा वाज़ेह फ़र्क हमें नज़र आता है। हम यहाँ पर 117 पर डायल करके थक जाते हैं, लेकिन कोई राब्ता नहीं हो पाता। अब तो जदीद निज़ाम आ गया, अब तो ऐसी मोबाइल ऐप्स आ गई हैं जिसके ज़रिए आप सिर्फ शनाख्ती कार्ड का नंबर दें, अपना मोबाइल का नंबर दें और आपकी ऑनलाइन रिजर्वेशन हो सकती है। वेबसाइट्स के ज़रिए लोग इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड स्टूडेंट्स को और रोज़ाना सफ़र करने वालों को दस्तयाब हो सकते हैं, जो महीने की बुनियाद पर उनसे मुआवजा लेकर ये टिकट उनको फराहम कर सकते हैं। सफाई सुथराई के निज़ाम आप देख लें कि हमारे स्टेशन पर क्या होता है। जो बंदा खिड़की पर बैठ कर लोगों के साथ बात कर रहा है, उसका खंदा पेशानी से बात करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको इस्लाहात की तरफ लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। जापान में रेलवे की कहानी पाकिस्तान से मुख्तलिफ नहीं है। 1970 में जापान रेलवे उस वक्त तक जापान का सरकारी इदारा था और वही हाल था जो हमारे यहाँ पाकिस्तान रेलवे का है। लोग जापान रेलवे के दफातर में मक्खी बैठ कर मारते थे, काम नहीं करते थे। रेलवे का कोई पुरसान हाल नहीं था। आए दिन हादसे, आए दिन हड़तालें और इसी तरह के मामलात जो आजकल हम पाकिस्तान रेलवे के हवाले से देखते हैं। फिर जापान ने अपनी रेलवे की निजकारी का सोचा। छोटे बड़े ट्रैक्स को गैर मुल्की सरमायाकारी के ज़रिए प्राइवेटाइज़ किया और जल्द ही उन्होंने इस चीज़ के नताइज देख लिए कि निजकारी के फ़वाइद क्या होते हैं। बहुत शोर मचा और हड़तालें हुई, मगर मुल्क की बेहतरी के लिए किसी गिरोह के सामने जापान ने घुटने न टेके। आज जापान का रेलवे का निज़ाम दुनिया का जदीद तरीन निज़ाम है। करोड़ों मुसाफिर रोज़ाना इन ट्रेनों पर सफ़र करते हैं। एक सेकंड के लिए ट्रेन लेट नहीं होती। स्टेशन मकामी सकाफत और तजारत के मराकज़ हैं और हुकूमत इन ट्रेनों को चलाने की ज़िम्मेदार भी नहीं। क्या पाकिस्तान के हिस्से में ये तरक्की नहीं आ सकती? मेरी तजवीज़ है कि कौमी मफाद में पाकिस्तान रेलवे की मरहलावार निजकारी कर दी जाए। रेलवे मुलाजमीन को इस निजकारी के फ़वाइद का हिस्सेदार बनाया जाए। मालगाड़ियों के ज़रिए रेलवे की आमदन को बढ़ाने की हिकमत अमली तरतीब दी जानी चाहिए। पाकिस्तान रेलवे को दोबारा जानदार इदारा सिर्फ इस सूरत में बनाया जा सकता है कि इसकी मार्केटिंग और सरमायाकारी में निजी शोबे को क़यादत का मौका दिया जाए। हुकूमत का काम गाड़ियाँ चलाना और झंडियाँ हिलाना नहीं है। पाकिस्तान रेलवे की निजकारी चंद वजूहात की बिना पर बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान रेलवे को इस्लाहात के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए जिन सरमायाकारी की और जिन वसाइल की ज़रूरत है, वो फ़ंड्स हमारे पास मौजूद नहीं हैं, दस्तयाब नहीं हैं। अगर वो वसाइल फराहम ना किए गए तो इदारे का हाल और भी बुरा होने का अंदेशा है। ज़रूरत इस बात की है कि इस इदारे को एक कमर्शियल कंपनी की तरह चलाया जाए, नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर, ताकि इदारा कमर्शियल बुनियादों पर तरक्की कर सके और इससे लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें और मुल्क भी इससे फ़ायदा उठा सके। रेलवे में माशी नुकसान की सबसे बड़ी वजह गफलत का कल्चर है, जो ट्रेन के औकात कार से लेकर हादसों तक का बायस बनता है। ये गफलत निजी शोबा नहीं होने देगा। सरकारी खाते में रेलवे की कमाई का 50% बदउनवानी की नज़र हो जाता है, जिससे शहरी और मुसाफिर तो बददिल होते ही हैं, इससे इदारे की कारकर्दगी पर बुरा असर पड़ता है। पाकिस्तान रेलवे के खर्चात रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं
اور آمدن ان اخراجات کا نصف بھی نہیں رہی۔ اس وقت ریلوے کی آمدن تقریباً 32 ارب روپے ہے اور اخراجات اندازاً اس سے 100% زیادہ ہیں۔ ریلوے کی آمدن 25% کے حساب سے کم ہو رہی ہے اور اخراجات 33% کے حساب سے بڑھ رہے ہیں۔ جتنا ریلوے کماتا ہے اس سے 200% زیادہ رقم ریلوے کے ملازمین کی پنشن میں چلی جاتی ہے۔ اگر یہی حال رہا تو پاکستان اسٹیل مل کی طرح یہ ادارہ بھی دیوالیہ ہو جائے گا اور اس ادارے کے ملازمین سرکاری خزانے پر بوجھ بن جائیں گے۔ ہمیں مل کر ریلوے کو اس صورتحال سے نکالنا ہے۔ ریلوے کی آمدن کا بڑا ذریعہ سامان کی رسد اور ترسیل تھی، جو سرکاری غفلت کی نظر ہو کر کم ہو گئی ہے۔ 1960 میں 73% فریٹ کا ذمہ دار ریلوے تھا اور آج اس کاروبار میں ریلوے کا حصہ صرف 4% ہے۔ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمت اور صدیوں پرانا انفراسٹرکچر اس ادارے کو مارکیٹ میں نجی شعبے سے مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ پاکستان ریلوے کا ٹریک 7791 کلومیٹر ہے، مگر حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ اس ٹریک کی حفاظت کر سکے اور اسے جدید تقاضوں سے آراستہ کر سکے۔ اس صورتحال کے باوجود تقریباً 7 کروڑ شہری پاکستان ریلوے سے سالانہ سفر کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ لوگوں کے پاس اس سواری پر سفر کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں۔ اگر اس عوامی سواری کے معیار کو جلد بہتر نہ کیا گیا تو عوام میں رد عمل سامنے آ سکتا ہے، اور اس کو بہتر کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اس کے مختلف حصوں کو غیر ملکی سرمایہ کاری کے ذریعے معیاری کر دیا جائے۔ پاکستان ریلوے کے پاس 16,76,000 ایکڑ زمین ہے، جس پر پورے ملک میں دھڑا دھڑ ناجائز قبضے ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ محکمہ ریلوے کے پاس 70,100 رہائشی عمارتیں ہیں۔ لگ بھگ 2.5 کروڑ مربع فٹ پر تو ریلوے کے اسٹیشن اور دفاتر ہیں۔ اس قیمتی زمین کا استعمال کر کے ادارہ اپنی صورتحال کو بہتر کر سکتا ہے، مگر سرکار کے پاس سرکاری زمین کو کمرشل بنیادوں پر استعمال کرنے کا کوئی طریقہ کار اور انتظام نہیں۔ اگر کچھ اور نہیں تو اس زمین کے کچھ حصے کو ریلوے ملازمین کو گولڈن ہینڈ شیک دینے کے لیے تو استعمال شاید کیا جا سکتا ہو۔ یقین مانیے کہ یہ سودا مہنگا نہیں ہوگا۔ پاکستان ریلوے کے لیے پورے ملک کے سفری نظام کو احسن طریقے سے چلانا ممکن نہیں رہا۔ 3000 کے قریب تو ریلوے کے کراسنگ ہیں، جن میں سے بیشتر پر پھاٹک ہی نہیں۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ریلوے اس وقت تک منافع بخش ادارہ تھا جب تک یہ مقامی روٹوں پر کمپنیوں کے ذریعے چلتا رہا۔ جیسے ہی 1962 میں اسے وفاقی محکمہ بنایا گیا، اس کی کارکردگی دگرگوں ہوتی چلی گئی۔ بہتر یہ ہے کہ مندرجہ ذیل روٹ پر چلنے والے ریلوے نظام کو پرائیویٹائز کر دیا جائے۔ پشاور سے کراچی، پشاور سے کوئٹہ، لاہور سے سیالکوٹ، لاہور سے فیصل آباد اور فیصل آباد سے خانیوال کے روٹ نجکاری کے قابل ہیں اور ملک کے لیے اور ادارے کے لیے آمدنی کا باعث بن سکتے ہیں۔ تجویز یہ ہے کہ مندرجہ بالا روٹ کے آپریشن نجکاری کے ذریعے پرائیویٹ کمپنیوں کے حوالے کر دیے جائیں۔ نجکاری شفاف ہوگی تو اچھی کمپنیاں مارکیٹ میں یہ کردار ادا کرنے کے لیے آ جائیں گی۔ اس نجکاری کو مضبوط اور مؤثر بینک گارنٹیوں سے یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ معاہدے شفاف ہوں گے تو کمپنیوں کو غفلت کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا اور یوں ریلوے ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے گا۔ امید افزا بات یہ ہے کہ ریلوے کی نجکاری کرنے کا سب سے بہترین وقت یہی ہے۔ اس وقت سی پیک کے تناظر میں ریلوے کی بہتری کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر حکومت کسی حکمت عملی کے ساتھ سامنے آئے تو نہ صرف نجکاری کے عمل کا آغاز ہو سکتا ہے بلکہ ریلوے کو بین الاقوامی روٹوں پر چلانے کا انتظام بھی ہو سکتا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے مندرجہ ذیل روٹ پر ریلوے کو متعارف کروایا جائے تو ایک انقلاب آ سکتا ہے۔ کوئٹہ سے لے کے گوادر تک کا روٹ، بوستان سے ذوب، راولپنڈی سے سوست، زیدان سے کوئٹہ، لاہور سے اٹاری۔ ان بین الاقوامی روٹس کے انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے فنڈز کہاں سے آئیں گے؟ ایک اور ذریعہ بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کی طرف جانے والے کانٹینرز کی تعداد روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں میں ہے۔ اگر ان کانٹینرز کی ترسیل پر اکٹھا ہونے والا ٹیکس اگلے 10 سال کے لیے ریلوے کی ترقی اور پھیلاؤ کے لیے مختص کر دیا جائے تو تقریباً 100 ارب روپے ہر سال ریلوے کو مل سکتے ہیں۔ اس رقم سے
وہ سارے بین الاقوامی روٹس جن کا میں نے ابھی ذکر کیا وہ تعمیر ہو سکتے ہیں اور ریلوے کا انفراسٹرکچر بآسانی تیار ہو سکتا ہے۔ آپ کو ریلوے کو فریٹ کے کام کے لیے تیار کرنا ہوگا اور مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر اس کو کمرشل بنیادوں پر استوار کرنا ہوگا۔ حکومت بین الاقوامی سامان اور کنٹینروں کی ترسیل کے لیے ریلوے کو تیار کر لے تو ریلوے کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سمجھتا ہوں کہ یہ یاد دلانے میں کوئی حرج نہیں کہ جب لاہور اسلام آباد موٹر وے تعمیر ہو رہی تھی تو اس کا تخمینہ 24 ارب روپے لگایا گیا تھا، اور اس زمانے میں پاکستان ریلوے نے حکام بالا سے اور حکومت پاکستان سے یہ کہا تھا کہ اگر انہیں 10 ارب روپے مہیا کر دیے جائیں تو وہ پورے ادارے کو جدید خطوط پر استوار کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت موٹر وے ترقی کی علامت تھی اور یوں وہ 10 ارب روپے ریلوے کو نہ دیے جا سکے، ریلوے بھی اصلاحات کا بندوبست نہ کر سکا۔ آج پاکستان ریلوے کو 1000 ارب روپے چاہیے تاکہ اسے جدید خطوط پر استوار کیا جا سکے، تاکہ یہ کمرشل بنیادوں پر ترقی کر سکے۔ یہ رقم حکومت پاکستان کے پاس ہے نہیں، غیر ملکی قرضے سے اس کام کو کرنا مناسب نہیں۔ اس کام کے لیے صرف نجکاری آپ کے کام آ سکتی ہے۔ پاکستان ریلوے کو نجکاری کے سپرد کرنا بہت ضروری ہے۔ آئیے اس ذمہ داری کو سمجھیں اور اس ادارے کو دیوالیہ ہونے سے بچائیں۔